السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا گھر میری جنت 7۔ جی تو گائز، آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ اس چیز کے بارے میں سب بات تو کرتے ہیں لیکن اتنا کلیئرلی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹاپک کا نام ہے گرمیوں کی چھٹیاں، بچوں کا جشن یا ماؤں کی سزا۔ اب اس لائن سے تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ یہ سیم ٹاپک ہے، لیکن یہ میں نے اتنا دلچسپ بنایا ہے اور اتنا ریئلسٹک بنایا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو واقعی بہت زیادہ سملر ہے، کیونکہ کافی عورتیں ہیں ایسی جنہوں نے اس ٹاپک کے حوالے سے بات چیت کی ہے، کچھ نے بس بات ہی کی ہے، حل نہیں بتایا، اور جو کچھ ہیں انہوں نے صحیح حل نہیں بتایا۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب سے بتاؤں گی، اور تھوڑا سا فن ٹائپ بھی ہوگا، اس لیے آج بھی ہنسنا منع ہے۔ یہ ہمیشہ میں آپ کو وارننگ دیتی ہوں، کیونکہ جب بھی میں آپ کوئی ٹاپک شروع کروں گی تو وہ انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور فنی بھی ہوگا، اور اس کے اندر ایک مورل بھی ہوگا۔ جی، گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہوتے ہی بچے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے انہیں کسی ملک کی بادشاہت مل گئی ہو۔ کوئی اچھل رہا ہے، کوئی موبائل چارج کر رہا ہے، کوئی پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے کہ اب وہ دوپہر 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ لیکن ادھر ایک ہستی ایسی بھی ہوتی ہے جس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ ہوتی ہیں ہماری پیاری مائیں۔ بچوں کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں، مگر ماؤں کی اوور ٹائم ڈیوٹی بھی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ایک منظر بیان کریں۔ صبح 8 بجے امی ناشتہ کیا ہے، 9 بجے امی کچھ کھانے کو دو، 10 بجے امی بور ہو رہا ہوں، 11 بجے امی دوست کے گھر جانا ہے، 12 بجے امی آج کھانے میں کیا بنا ہے، اور امی دل میں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا تم کھانے کے لیے پیدا ہوئے تھے یا کھانا تمہارے لیے پیدا ہوا تھا۔ پھر فریج کا کردار شامل کریں۔ گرمیوں میں فریج گھر کا سب سے مصروف ملازم بن جاتا ہے۔ ایک بچہ آ کر کھولتا ہے، دوسرا بند کرتا ہے، تیسرا صرف یہ دیکھنے آتا ہے کہ شاید کوئی نئی چیز خود بخود پیدا ہو گئی ہو۔ اور سب سے مزے کی بات کہ بچے دن میں 10 بار فریج کھولتے ہیں، لیکن جب امی پوچھیں کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو تو جواب ملتا ہے پتہ نہیں، بس دیکھ رہا تھا، جیسے فریج نہیں نیٹ فلکس ہو۔ پھر والد صاحب کی انٹری۔ ابو دفتر سے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچے کہاں ہیں؟ پھر امی کیا کہتی ہیں؟ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی سکون سے بیٹھ جاتی۔ اور آخر میں ایک خوبصورت پیغام۔ ہم سب گرمیوں کی چھٹیوں کو بچوں کی خوشی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چھٹیوں کے پیچھے ایک ماں کی محنت چھپی ہوتی ہے۔ وہی ماں جو بار بار پانی دیتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی لڑائیاں ختم کرواتی ہے، اور پھر بھی شام کو مسکرا کر کہتی ہے کہ آؤ بچوں آم کھاتے ہیں۔ اس لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں اگر کسی کو سب سے زیادہ ایوارڈ ملنا چاہیے تو وہ بچوں کو نہیں، ماؤں کو ملنا چاہیے۔ اس موضوع کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مزاح بھی ہے، جذبات بھی ہیں، کہانی بھی ہے، اور ہر گھر کی حقیقت بھی ہے۔ تو اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اصل مزہ تب آتا ہے جب کہانی، مزاح اور حل تینوں ساتھ چلیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ امی بور ہو رہا ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کا سب سے خطرناک جملہ یہی ہے۔ بچہ 5 منٹ موبائل چلاتا ہے، 10 منٹ ٹی وی دیکھتا ہے، پھر آ کر اعلان کرتا ہے کہ امی بور ہو رہا ہوں۔ بیچاری امی اب کیا کریں؟ آسمان سے جھولا اتاریں یا گھر کے صحن میں واٹر پارک بنا دیں؟ اچھا ویٹ، حل کیا ہے؟ حل نکالنا چاہیے۔ بچوں کو چھٹیوں کے شروع میں ہی ایک سمر مشن دے دیں۔ ایک کتاب مکمل کرنی ہے، ایک نئی دعا یاد کرنی ہے، ایک نئی ڈش بنانا سیکھنی ہے، گھر کے کسی کام میں مدد کرنی ہے، پودا لگانا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب بچے کے پاس مقصد ہوگا تو بوریت کم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے سارا دن موبائل، موسٹ انٹرسٹنگ ون۔ کچھ بچے گرمیوں کی چھٹیوں کو موبائل کے ساتھ شادی سمجھ لیتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی نہیں ہوتی کہ موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے میں بتاتی ہوں۔ موبائل مکمل چھیننے کے بجائے وقت مقرر کریں۔ مثلاً
1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس. 1 گھنٹہ جسمانی سرگرمی کرنی ہے اور 1 گھنٹہ موبائل دیکھنا ہے. آدھا گھنٹہ 30 منٹس کے لیے مطالعہ، کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ اور پابندی سے زیادہ توازن کام آتا ہے. پھر آتا ہے ہمارا مسئلہ نمبر 3، امی کی ڈبل ڈیوٹی. بچے گھر میں، کچن گرم، کپڑے زیادہ، صفائی زیادہ، اور اوپر سے ہر 10 منٹ بعد امی کچھ ٹھنڈا ہے. حل کیا ہے؟ گرمیوں کی چھٹیاں صرف بچوں کی نہیں، پورے خاندان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. بچے اپنا بستر خود ٹھیک کریں، پانی کی بوتلیں خود بھریں، کھانے کے بعد اپنی پلیٹ رکھیں، چھوٹے موٹے کام بانٹ لیں. اگر آپ بچوں کو یہ چیزیں جو میں نے ابھی پوائنٹس آپ کو بتایا ہے نا، یہ 3-4، اگر آپ ان کو ابھی سے ہی سکھائیں گے تو پھر یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ چیز ان کی عادت بن جائے گی. اس سے بچوں میں نا ذمہ داری بھی آ جاتی ہے اور امی پر بوجھ بھی کم ہوتا ہے. پھر آخر میں کیا کہنا ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں دراصل وقت ضائع کرنے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کی شخصیت جو ہے نا وہ بنانے کا سنہری موقع ہوتا ہے یہ. کیونکہ اگر یہ چھٹیاں صرف موبائل اور سونے اور کھانے میں گزر گئیں تو موسم ختم ہو جائے گا مگر فائدہ نہیں ہوگا. اور ہاں، اگر انہی دنوں میں بچے کچھ سیکھ لیتے ہیں، گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، اچھی عادتیں اپنا لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتے ہیں، تو یہی چھٹیاں زندگی کی خوبصورت یاد بن جاتی ہے. لہٰذا گرمیوں کی چھٹیوں کو سزا بھی نہ بنائیں اور صرف جشن بھی نہ بنائیں، بلکہ انہیں تربیت اور خوشی اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع بنائیں. نہیں، ابھی بالکل ولاگ ختم نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے. کیونکہ بالکل ابھی کچھ مائیں دل میں یہی کہہ رہی ہوں گی کہ بہن یہ سب باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمارے بچے تو وہ ہیں جو اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں. ہم کہیں گے بیٹا کتاب پڑھ لو، وہ کہیں گے بعد میں. وہ بات کبھی بھی نہیں آئے گا ایکچولی میں. ہم کہیں گے پودا لگا دو، وہ کہیں گے کل لگا لیں گے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات. ہم کہیں گے کمرہ صاف کر لو، وہ کہیں گے ابھی تو صاف ہے، کیا گند ہے. اور اگر زیادہ زور دیں تو ایسا منہ بنائیں گے جیسے ہم نے ان سے چاند پر پلاٹ خریدنے کو کہہ دیا ہو. دیکھیں پتہ کیا، یہ جو آپ چھوٹے موٹے کام دیں گے نا وہ 5 منٹ میں ہو جائیں گے، اور بعد میں وہ دوبارہ سے تنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے کہ اب یہ کام تو آپ نے جو کہا تھا وہ کر لیا، اب کیا کرنا ہے. یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کام تو اتنا بور بنا دیتے ہیں کہ بچے شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ بچے سے کہیں کہ جاؤ کمرہ صاف کرو، تو بچے کے دماغ میں تو فوراً ہر طرح کی گھنٹی بج جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو دوسرے انداز سے کہیں، تھوڑا پازیٹیو وے میں کہیں کہ دیکھتے ہیں 5 منٹ میں کون زیادہ چیزیں اپنی جگہ پر رکھتا ہے، تو اچانک وہی کام ایک کھیل بن جاتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے 2 بچے ہیں، آپ ان دونوں کو سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں یہی جملہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ میں کون زیادہ چیزیں اپنی جگہ پر رکھتا ہے، تو ان کی تو رکھ جائے گی ریس، لیکن ماؤں کا کام بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ انہی 5 منٹ کے اندر 2 کمرے صاف ہو جائیں گے. اور اٹ ڈزنٹ میٹرس کہ اگر دونوں بچوں کا ایک کمرہ ہے، کم از کم کمرہ تو صاف ہوگا نا. اچانک وہی کام کھیل بن جائے گا. بچوں کو حکم کم، چیلنج زیادہ دیں. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، کیونکہ بچے اکثر نا حکم سے نہیں چیلنج سے متحرک ہوتے ہیں. مثلاً کہ آج دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ پانی پیتا ہے، کون ایک ہفتہ وقت پر سوتا ہے، اور کون سب سے زیادہ امی کی مدد کرتا ہے، اور آخر میں چھوٹا سا انعام. کوئی مہنگی چیز نہیں، بس کبھی پسندیدہ کھانا، کبھی اضافی کھیل کا وقت، کبھی صرف تعریف. اور لیکن ایک اور غلطی، کبھی نا ہم ایک ہی دن میں بچے کو نیا انسان بنانا چاہتے ہیں. مطلب صبح ہے تو آج ہی پڑھائی کرنی ہے، پھر ورزش بھی کرنی ہے، پھر صفائی بھی کرنی ہے، پھر کتاب بھی پڑھنی ہے، پھر موبائل بھی چھوڑ دو، پھر جلدی سو جاؤ. بچہ دل میں سوچے گا کہ امی میں بچہ ہوں، یہاں نیا پروجیکٹ، ہر 1 منٹ کے بعد یہ کام بھی کرو، اور ایک دن کے اندر ہی آپ نے سائنٹسٹ بن جانا ہے. اس لیے ایک وقت میں صرف ایک عادت پر کام کریں.
اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مطلب کراؤ لیکن تھوڑا تھوڑا، عادت بناؤ اس کی، کہ ایک کام سے آپ شروع کرو گے نا تو وہ پھر اس کی عادت بنتی جائے گی، دوسرا کام کرو گے وہ بھی پھر روز کرو گے تو عادت بنتی جائے گی، اور اسی طرح پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ماؤں کو، بچہ خود ہی کہے گا کہ یہ تو میں روز کرتا ہوں، آج کروں گا تو کیا نئی بات ہوگی، آج بھی کرتے ہیں۔ آج اگر آپ صرف پانی زیادہ پینے کی عادت ڈالتی ہیں تو پہلے وہی ٹھیک کریں گے۔ وہ سب سے اہم بات، بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر پورا گھر موبائل میں لگا ہو اور ہم بچے سے کہیں کہ بیٹا موبائل چھوڑ دو تو بچہ تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اگر گھر میں کبھی بورڈ گیم، کچھ فیملی ٹائم اور کبھی مل کر آرام کرنا، آم کھانا، کبھی شام کی واک ہو تو بچے آہستہ آہستہ خود ہی شامل ہونے لگتے ہیں۔ زبردست اختتامی بات کہ بچوں کو سنبھالنے کا راز چیخنے میں نہیں، جوڑنے میں ہے۔ اگر ہم ہر بات جنگ بنا دیں گے تو گرمیوں کی چھٹیاں میدان جنگ بن جائے گی، لیکن اگر ہم کاموں کو کھیل، ذمہ داری کو اعزاز اور وقت کو محبت میں بدل دیں تو یہی بچے جو آج بات نہیں مانتے وہ خود آگے بڑھ کر کہیں گے کہ امی آج میں کیا مدد کر سکتا ہوں، اور یقین کریں کہ اس جملے سے بڑی ٹھنڈک گرمیوں میں کوئی اے سی بھی نہیں دے سکتا۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی سوال ہے جس کی آپ کو کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ اس کا کیا کریں ہم، تو وہ آپ اسی ولاگ کے کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا میں جو ناممکن ہو، ہر کام اگر ہم توجہ سے کریں اور کوشش سے کریں اور لگن لگا کر کریں، چاہے وہ بچوں کی عادت کو چینج کرنے کیوں نہ ہو، تو یقین کریں ہر امپاسبل چیز پاسبل ہو سکتی ہے۔ تو گائز آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور مزیدار ولاگ کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔